پن ہے، نہ خریدار کا حصہ ہوں، نہ حق بائے کا، میں وہ دانا ہوں جو گر جائے کفے میزاں سے. میری کوئی حیثیت نہیں، لیکن میری مرشد کی نگاہ ہے، میرے مرشد کی نگاہ ہے، خواجہ خواجگان کا کرم ہے. میں کلام کر رہا تھا انا اعطیناک الکوثر پر، انا اعطیناک الکوثر. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مختار ہونے میں خیر ہے یا محتاج ہونے میں خیر ہے؟ اختیار ہونے میں خیر ہے، اختیار رکھنے میں خیر ہے، یا اگر کوئی محتاج ہو تو محتاج ہونا بہتر ہے؟ آپ بتائیے نا، بتائیے. اختیارات میں خیر ہے نا، مختار ہونے میں خیر ہے. کیا اللہ نے قرآن میں ارشاد نہیں فرمایا انا اعطیناک الکوثر؟ محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کر دیا. الکوثر کیا ہے؟ ای الخیر کلہ، ای الخیر کلہ، ہر خیر کا کل عطا فرما دیا. اگر مختار ہونے میں خیر ہے تو ماننا پڑے گا کہ اللہ نے حضور کو مختار کل بھی بنایا ہے، مختار کل بھی بنایا ہے. حضور کو تمام اختیارات عطا فرما دیے. سورج بھی حضور کا نوکر، چاند بھی حضور کا نوکر، ستارے بھی حضور کے محتاج، یہ زمین بھی حضور کی نوکری کرتی ہے، یہ آسمان بھی حضور کا نوکر ہے. میرے آقا کے اختیارات کا عالم یہ ہے، انگلی اٹھاتے ہیں چاند تو ٹکڑے ہو جاتا ہے، ہاتھ بلند کرتے ہیں ڈوبا سورج افق پر لوٹ آتا ہے. ارے وہ چلتے ہیں تو دریاؤں کو روانی مل جاتی ہے، وہ ٹہرتے ہیں تو پہاڑوں کو ٹھہراؤ مل جاتا ہے. میرے آقا مسکراتے ہیں تو کلیوں کو مسکرانا آ جاتا ہے. میرے آقا کے پسینہ مبارک سے گلو لالا کو مہکنا آ جاتا ہے، خوشبو مل جاتی ہے. مجھے کہنے دیجئے، میرے آقا آنکھیں بند کرتے ہیں تو رات کو اندھیرا مل جاتا ہے، مدینے والا آنکھیں کھولتا ہے تو صبح کو سویرا مل جاتا ہے. یہ میرے آقا کا مقام ہے. اختیارات ایسے ایسے اختیارات. صحیح بخاری کی حدیث، صحیح بخاری کی حدیث، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ کسوف ادا فرما رہے ہیں. علماء جانتے ہیں، معروف حدیث ہے. دوران نماز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں. نماز کے بعد صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہاتھ کیوں بڑھایا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میں نے ہاتھ بڑھایا، جنت میں ایک خوشہ تھا، اگر اسے توڑ کر لاتا تو رہتی دنیا تک تم کھاتے رہتے، تم ختم ہو جاتے، وہ ختم نہ ہوتا. میرے آقا کے اختیارات پر کلام کر رہا ہوں. اختیار کتنا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث سے ایک واقعہ بیان کر دوں، کیونکہ ہم ہر بات پر دلیل پیش کیا کرتے ہیں. آتے ہیں سائل مسائل کے ساتھ، ہوتے ہیں قائل دلائل کے ساتھ. کوئی خطیبانہ حاشیہ ہرائی نہیں کر رہا، دلائل پیش کر رہا. یمن کا ایک عاشق مدینہ المنورہ میں حاضری کا شرف حاصل کرتا ہے، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. سلام پیش کرنے کے بعد کچھ وقت کے بعد مکہ المکرمہ کے لیے روانہ ہوتا ہے. ذوالحلیفہ کے مقام پر جاتا ہے. اچانک یاد آتا ہے کہ ایک صاحب نے کہا تھا حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا، حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا. میں نے سلام نہیں عرض کیا. قافلے والوں سے کہتا ہے، قافلے والوں میرا انتظار کرو، ایک امانت ہے، میں خیانت نہیں کرنا چاہتا. ایک حضور کے دیوانے نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق نے کہا تھا حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا، میں جا کر سلام عرض کرتا ہوں، واپس آ جاؤں گا. قافلے والوں نے کہا اگر تو اب جاتا ہے تو شاید جب تک تو واپس آئی اس وقت تک قافلہ یہاں سے روانہ ہو چکا ہوگا. وہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے اگر آپ چلے جاتے ہیں تو اللہ کرم فرمائے گا، آقا کرم فرمائیں گے. میں نے امانت میں خیانت نہیں کرنی، میں نے جا کے سلام پیش کرنا ہے. حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے. سلام عرض کرنے کے بعد جس نے وصیت کی تھی اس کا سلام عرض کرنے کے بعد واپس آتا ہے. باہر نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک شخص جو وہاں پر ان کے قافلے کے ساتھ تھا وہ واپس آیا. اس نے کہا اب تو بہت تاخیر ہو گئی، بہت تاخیر ہو گئی، اب اگر تو واپس جائے گا تو تیرا قافلہ اب تو نکل چکا ہے. وہ مایوس ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسجد نبوی شریف میں سو جاتا ہے. آنکھ بند ہوتی ہے، قسمت انگڑائی لیتی ہے. کونین کے والی، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، نازش ہر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے، آقا کا دیدار ہوتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آقا کے قدموں میں بیٹھے ہوئے عرض کرتے ہیں
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ وہی ہے، آقا یہ وہی ہے. 3 مرتبہ عرض کرتے ہیں آقا یہ وہی ہے، آقا یہ وہی ہے، آقا یہ وہی ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں یہ ابو الوفا ہے، یہ ابو الوفا ہے، یہ وفا کا باپ ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میری کنیت تو ابو العباس ہے، میری کنیت کیا ہے؟ ابو العباس ہے. آقا نے فرمایا نہیں، تو ابو الوفا ہے. وفادار تھا نا، بے وفائی نہیں کی، امانت دی گئی تھی، خیانت نہیں کی. کہا گیا تھا حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا، اس نے کہا قافلہ جاتا ہے تو چلا جائے، میں بے وفائی نہیں کروں گا، میں وفادار رہوں گا. حضور کی بارگاہ سے ٹائٹل ملا، حضور نے فرمایا ابو الوفا، تو ابو الوفا ہے، تو وفا کا باپ ہے. وہ کہتا ہے اسی وقت کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا، ہاتھ سے مجھے اٹھا کر مکۃ المکرمہ میں پہنچا دیا. میری آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں؟ مکۃ المکرمہ میں ہوں. کہا 8 دن مکۃ المکرمہ میں قیام کیا، 8 دن کے بعد وہ قافلہ مکۃ المکرمہ میں پہنچا. یہ کیسے ممکن ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پردہ فرما چکے ہیں، آقا تو پردہ فرما چکے ہیں. ہاتھ بڑھائیں کسی کی خواب میں آ کر اسے اٹھا کر مدینۃ المنورہ سے مکہ المکرمہ پہنچا دیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ میں بتاتا ہوں کیسے ممکن ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور نے ہاتھ بڑھایا، حضور کا ہاتھ جنت میں پہنچ سکتا ہے، جنت میں پہنچ سکتا ہے. جانتے ہو جنت کتنی دور ہے؟ جنت کتنی دور ہے؟ حدیث میں آیا اس زمین سے پہلے آسمان تک کی مسافت کتنی ہے؟ 500 سال کی ہے، 5000 سال کی مسافت ہے. پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک مزید 5000 سال، دوسرے سے تیسرے آسمان تک 5000 سال، اسی طرح 7واں آسمان 35000 سال کا سفر ہے. حیدرآباد والوں کبھی تم بھی پکارتے ہو نا یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا. آپ کہتے ہو نا آقا آقا ہمارے حال پر کرم فرمائیے. کہتے ہو نا خذ یدی سہل لنا، خذ یدی سہل لنا. آقا میرا ہاتھ پکڑو، میرا ہاتھ پکڑو، آقا مدد فرماؤ، آقا مدد فرمائیے. کہا جاتا ہے ممکن نہیں ہے، اللہ سے مانگو شرک ہو جائے گا. آقا مدینے میں ہیں، حیدرآباد والوں کو کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ حیدرآباد تک ہاتھ کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں حیدرآباد سے مدینۃ المنورہ کتنا دور ہے؟ 1 دن کا بھی سفر نہیں ہے. جہاز پر تم سفر کرتے ہو، 1 دن سے کم وقت میں مدینۃ المنورہ پہنچ جاتے ہو. ارے مدینۃ المنورہ سے جنت کا سفر کتنا ہے؟ 35000 سال سے زیادہ ہے. جو آقا مدینۃ المنورہ سے ہاتھ بڑھائیں، آقا کا ہاتھ بخاری کی حدیث کے مطابق جنت میں پہنچ سکتا ہے. وہ آقا اپنے عاشق یمنی دیوانے کو مدینۃ المنورہ سے اٹھا کے مکہ پہنچا سکتے ہیں. اور آج کی اس محفل میں جو دل سے آقا کو پکارے گا، آقا مدینے سے ہاتھ بڑھا کر حیدرآباد والوں کی مدد کر سکتے ہیں. واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. ایسا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. تم دل سے تو پکارو، دل سے پکار کے دیکھو. ایک فرد نے پکارا تھا، ایک کامل نے پکارا تھا، ایک عاشق نے پکارا تھا. اس عاشق کو امام تفتازانی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تفتازانی. سعد الدین تفتازانی کون ہے؟ کون ہے سعد الدین تفتازانی؟ ابن حماد حنبلی نے، غیر نظریاتی ہے، ہمارا نہیں ہے، وہ لکھتا ہے سعد الدین تفتازانی کون ہے. آج سے 700-800 سال پہلے سعد الدین تفتازانی ایک امام ہو گزرے. شرح العقائد، عقیدہ نصفیہ کی شرح، توضیح و تلویح، شرح المقاصد، بڑی بڑی مشکل کتابیں لکھنے والا امام تفتازانی. ہاں، ان کی کتابیں پڑھنے کے لیے ملک شام کے بڑے بڑے بزرگوں کی بارگاہ میں زانو تلمذ طے کرنا پڑتا ہے. عظیم عالم. لیکن یہ تفتازانی پہلے کون تھے؟ پہلے کیا تھے؟ اور کس نے تفتازانی کو کیا بنا دیا یہ بتانا چاہتا ہوں. تفتازانی کند ذہن تھا، بلید الناس، انتہائی کند ذہن، کمزور حافظہ، جو سبق پڑھتے یاد نہ رہتا. قطب الدین رازی کے شاگرد ہیں امام تفتازانی. قطب الدین رازی کا شاگرد امام تفتازانی کو جہالت کے طور پر
امام تفتزانی کی مثال پیش کی جاتی، یعنی کسی احمق کی حماقت کی مثال دیتے تو کہتے یہ تو نیرا سعد الدین ہے، یہ تو نیرا سعد الدین تفتزانی ہے، یعنی سر کہتے فلاں تو احمق ہے، فلاں یہ تو گدھا ہے۔ قطب الدین رازی بجائے یہ کہنے کے کہ فلاں یہ تو جاہل ہے، کن ذہن ہے، وہ کہتے یہ تو ہمارے سعد الدین کی طرح ہے، یہ تو ہمارے سعد الدین کی طرح ہے، یعنی سعد الدین تفتزانی کی طرح ہے، یہ وہ سعد الدین تفتزانی ہے۔ ایک مرتبہ سعد الدین تفتزانی، لیکن سعد الدین تفتزانی محنتی بہت تھے، محنت بہت کرتے تھے، علم کا جذبہ بہت تھا، علم سے پیار بہت تھا، عالم بننا چاہتے تھے، جذبہ یہ تھا کہ میں عالم دین بنوں گا اور دین اسلام کی خدمت کروں گا، اور آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے نچھاور کیا کرتے تھے، آقا کے عاشق تھے۔ ایک رات سعد الدین تفتزانی رات کی تنہائی میں کتابیں پڑھ رہے ہیں، کتابیں پڑھ رہے ہیں، علم پڑھ رہے ہیں، بار بار سبق پڑھتے ہیں، کتاب کھولتے ہیں، سبق پڑھتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتا، تھوڑی دیر کے لیے سبق کو زبانی یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ سبق ازبر ہوتا ہے پھر بھول جاتے ہیں، بار بار کتابیں کھولتے ہیں، بند کرتے ہیں، پھر آخر مایوس ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ہے میرے اللہ، اگر میں کند ذہن ہوں تو اس میں میری کیا خطا ہے؟ تو میرے خلوص کو تو دیکھ رہا ہے، میرے اللہ میں علم پڑھنا چاہتا ہوں، میرے اللہ میں عالم بننا چاہتا ہوں۔ گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے گریہ زاری کرتے ہیں، اے اللہ کرم فرما، اللہ کرم فرما، اپنی رحمتوں کا نزول فرما، تو تفتزانی کو جانتا ہے، تفتزانی اگر کند ذہن ہے اس میں اس کی کیا خطا ہے؟ اے اللہ تو میری محبت کو جانتا ہے، تو میرے خلوص کو جانتا ہے، تو میرے پیار کو جانتا ہے۔ اچانک تفتزانی کتابیں پڑھ رہے ہیں، کوئی دروازے پر دستک دیتا ہے، کوئی دروازے پر دستک دیتا ہے، کوئی کہتا ہے سعد الدین تفتزانی تو گھر میں ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا سعد الدین تفتزانی، آپ باہر آ۔ کہا کیوں بلا رہے ہو؟ کہا تفتزانی آ سیر کو چلتے ہیں، آ سیر کو چلتے ہیں۔ تفتزانی کہتے ہیں ارے مجھے سیر کے لیے نہیں بنایا گیا، مجھے سفر کے لیے نہیں بنایا گیا، مجھے سیر و سیاحت کے لیے نہیں بنایا گیا، مجھے تو علم کے لیے بنایا گیا ہے، میں علم کا عالم بنوں گا، علم دین پڑھوں گا، دین کی خدمت کروں گا، مجھے تو علم دین کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ کہا چلے جاؤ، میں علم پڑھ رہا ہوں، آتا جاتا کچھ نہیں ہے، سمجھ کچھ نہیں آتی، لیکن جذبہ دیکھے سعد الدین تفتزانی کا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ شخص دروازے پر دستک دیتا ہے، پھر وہ کہتا ہے تفتزانی باہر آ جاؤ۔ کہا نہیں، میں نے تمہیں بتایا ہے مجھے سیر کے لیے نہیں بنایا گیا، مجھے علم کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہے۔ تفتزانی نے ایک مرتبہ پھر اسے کہا تو چلا جا، وہ چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پر دستک دیتا ہے۔ تفتزانی کہتا ہے ارے تمہیں بتایا ہے، تمہیں بتایا ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں علم پڑھ رہا ہوں، میں کتابیں پڑھ رہا ہوں۔ کہا ہے سعد الدین تفتزانی تو جاننا چاہتا ہے باہر کون آیا ہے؟ باہر کون آیا ہے؟ باہر کون آیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال امام تفتزانی سے 600-700 سال پہلے ہو چکا تھا۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے اسلاف کا عقیدہ کیا ہے، ہمارے اسلاف کا نظریہ کیا ہے، اسلاف آقا کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ کہا ہے سعد الدین تفتزانی تو جاننا چاہتا ہے باہر کون آیا ہے؟ کہا کون آیا ہے؟ کہا آمنہ کا لال آیا ہے۔ کہا مدینے والی سرکار آ گئے ہیں، آقا آ گئے ہیں۔ تفتزانی اپنی کتابیں بھول جاتا ہے، اپنی پگڑی بھول جاتا ہے، اپنی دستار بھول جاتا ہے، اپنا جبہ بھول جاتا ہے۔ ارے تفتزانی کو کوئی دنیا کی طاقت اس کی کتابوں سے جدا نہیں کر سکتی تھی، لیکن آج کتابیں وہی رہ جاتی ہیں۔ آج تفتزانی کتابوں کو بھول جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ آج وہ آیا ہے جس کی پوری کائنات میں علم کی خیرات جس کی وجہ سے بٹتی ہے، آج مدینے والا آ گیا ہے۔ تفتزانی فوراً آقا کی بارگاہ میں باہر حاضر ہوتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ آقا فوراً فرماتے ہیں ہے تفتزانی منہ کھول، ہے تفتزانی منہ کھول، منہ کھول۔ تفتزانی منہ کھولتے ہیں، منہ کھولتے ہیں۔ آقا اپنا لعاب دہن عطا فرماتے ہیں، آقا لعاب دہن عطا فرماتے ہیں۔ تفتزانی منہ کھولتے ہیں، آقا لعاب دہن عطا فرماتے ہیں۔ تفتزانی دوسرے دن اپنے استاد قطب الدین رازی کی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ قطب الدین رازی خود کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے، جس طرح سانپ اچھل اچھل کر اپنے مخالف پر حملہ کرتا ہے، تفتزانی ہر علمی نقطے پر یوں حملہ کرتا، اپنے مد مقابل کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا۔ ہم نے کہا ارے تفتزانی قیامت آ گئی ہے، ہم سو رہے ہیں، یہ
تو سو رہا ہے, ہمیں تو جان کے لالے پڑ گئے. اے تفتازانی تو بلا کا آدمی بن گیا ہے. تفتازانی تجھے کیا ہو گیا, تجھے ایک ہی رات میں کیا ہو گیا, بتا تو صحیح. تفتازانی کہتے ہیں اے میرے استاد, یہ راز کی بات ہے, یہ تنہائی کی بات ہے, صرف آپ کو بتاؤں گا, تنہائی میں بتاؤں گا. استاد نے کہا مجھ سے صبر نہیں ہوتا, ابھی بتا. دوسرے کمرے میں رہ جاتے ہیں. استاد کو تفتازانی بتاتے ہیں ہے میرے استاد کیا بتاؤں, کیا بتاؤں, میں اپنی زبان میں سمجھا دیتا ہوں. گویا کہ تفتازانی کہتے ہیں ایک ماہ مدن نورانی بدن, ایک ماہ مدن نورانی بدن, نیچی نظریں سب کی خبریں, نیچی نظریں سب کی خبریں, وہ دکھا کے پون وہ سنا کے سخن, میرا پھونک گیا سب تن من دھن. ایک ماہ مدن نورانی بدن, نیچی نظریں سب کی خبریں, وہ دکھا کے پون وہ سنا کے سخن, میرا پھونک گیا سب تن من دھن. آقا آئے تھے, یہ آقا کی عطا ہے. اب قطب الدین رازی کا جملہ سنیے. قطب الدین کیا کہتے ہیں, قطب الدین رازی کیا کہتے ہیں, خدا کی قسم اگر آپ اپنے سینے میں اگر پتھر کا ٹکڑا نہیں گوشت کا دل رکھتے ہیں, عاشق ہیں تو مچل جائیں گے. قطب الدین رازی نے کیا کہا, قطب الدین رازی کہا, اس نے کہا, استاد نے کہا اے تفتازانی ہم تو ساری زندگی تجھے کند ذہن کہتے رہے, ہم تو ساری زندگی تجھے جاہل کہتے رہے. آج مجھ قطب الدین رازی کی بھی خواہش ہے کاش میں بھی جاہل ہوتا, آقا کو مجھ پر بھی پیار آ جاتا, آقا کو مجھ پر بھی پیار آ جاتا. انا اعطیناک الکوثر, ہم نے اپنے محبوب کو الکوثر عطا کیا. الکوثر کیا ہے, الخیر کلہ. شوکت صوفی صاحب نے سوال پیش کیا تھا, اسی کا جواب میں عرض کرتا ہوں. بتائیے اندھیرے میں خیر ہے یا نور میں خیر ہے؟ ہاں, تاریکی میں خیر ہے یا نور میں خیر ہے؟ بعض اعتبار سے نور ہیں, نور حسی نہیں, نور مانوی ہے. جسم نور نہیں, نور ہدایت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے نور نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ نے فرمایا انا آتینا کل کوثر, محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا. اے الخیر کلہ, یعنی ہر خیر کا کل, اگر ہر خیر کا کل عطا فرمایا اور نور خیر ہے تو ماننا پڑے گا حضور کو اللہ نے کلی اعتبار سے نور بنایا. حضور کل نور ہے, یعنی کیا, حضور کا جسم بھی نورانی, حضور کی آنکھیں بھی نورانی, حضور کی زلفیں بھی نورانی, حضور کے لب بھی نورانی, لبوں پر تبسم کی سجاوٹ بھی نورانی, لبوں پر مسکراہٹ کی کھلکھلاہٹ بھی نورانی, حضور کی آنکھیں نورانی, حضور عالم بیداری کے بھی نور, حضور عالم خواب کے نور, حضور کا ظاہر نور, حضور کا باطن نور, حضور نور ہدایت, حضور نور حسی, حضور نور مانوی, حضور اس دنیا کے نور, حضور عالم آخرت کے بھی نور, حضور جنت کے نور, جنت الفردوس کے نور, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے نور, مقام محمود کے نور, حضور خود نور, ہر قول نور, ہر فعل نور, ظاہر نور, باطن نور, ارے ان کا نور تو نور ہے, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. جو اس نور کو دیکھ لے, جو حضور کے نور کو دیکھ لے, اسے کیا ملتا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. حضور کا نور اللہ کے انوار و تجلیات کا مظہر ہے. اللہ کے نور کے فیض سے حضور کا نور معرض وجود میں آیا ہے. اور جو حضور کے نور کو دیکھ لے, حضور کے نور کو دیکھ لے,
ایک قرآن کریم کی آیت سے ایک نقطہ پیش کرتا ہوں. اللہ جل وعلا نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً. انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا، ہے موسیٰ اگر تو نے اللہ کو دیکھ لیا ہے تو ہمیں بھی دکھا، ہم بھی اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. اس وقت تک اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے جس وقت تک تو ہمیں اللہ دکھا نہیں دیتا. یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا. یاد رکھیے پوری دنیا میں، ہندوستان میں، برطانیہ میں، یورپ میں، ہر طرف آپ دیکھتے ہیں بے شمار چرچز ہیں، چرچ ہیں، سینیگاگز ہیں، مندر ہیں، عبادت گاہیں ہیں. یہ تمام عبادت گاہیں کیا پیغام دے رہی ہیں؟ ان کا یہی پیغام ہے کہ ہر انسان کی فطرت میں اللہ جل وعلا نے اپنی تلاش کی پیاس رکھ دی ہے. ہر انسان اللہ کو تلاش کر رہا ہے، اللہ کا متلاشی ہے، اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے. ہر چند کے لوگوں نے اللہ کو پہچاننے میں خطا کی، یعنی لیکن جستجو ہے. یہ پوری دنیا میں یہ مندر، یہ چرچز، یہ سینیگاز کیا پیغام دے رہے ہیں کہ انسان ہمیشہ سے اللہ کو تلاش کر رہا ہے، اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے. یہ انسان کی فطرت میں اللہ نے ودیت کر دیا ہے. انسان کے دل میں اللہ کو دیکھنے کی خواہش ہے، انسان اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے. لیکن جب بھی انبیاء نے بتایا کہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے تو ان انبیاء کی دور کے لوگوں نے ہمیشہ یہ مطالبہ کیا اگر تو نے دیکھا ہے تو ہمیں بھی دکھا. اگر تو نے دیکھا ہے، بڑے مزے کی بات ہے یہ، اگر تو نے دیکھا ہے تو ہمیں بھی دکھا. ہمیں کیوں نہیں دکھاتا؟ یہی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا نا، ہمیں بھی دکھا. کیا وجہ ہے کہ تمام حدیث کے ذخیرے میں ہمیں کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی کہ کسی صحابی نے آقا کو دیکھنے کے بعد یہ مطالبہ کیا ہو کہ ہمیں اللہ دکھا دے. آپ نے توجہ فرمایا کیا عرض کر رہا ہوں؟ پورے حدیث کے ذخیرے میں آپ کو کوئی ایسی حدیث نہیں ملے گی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا، یہی کہا تھا اگر دیکھا ہے تو ہمیں بھی دکھا. لیکن میرے آقا کے کسی امتی نے آقا کو دیکھنے کے بعد کبھی نہیں کہا آپ نے دیکھا ہے تو ہمیں بھی دکھائیے. کیونکہ حسن مصطفیٰ کو دیکھا تو خدا کو دیکھ لیا. من رآنی فقد رأى الحق. میرے آقا کو دیکھا. ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا. ابن حجر الاسقلانی کی روایت پیش کر رہا ہوں، مختلف الفاظ میں یہ روایت آپ کو ملیں گی. حضور نے ارشاد فرمایا، ہے میرے صحابہ مجھ محمد کو 3 چیزوں سے پیار ہے صلی اللہ علیہ وسلم. 3 چیزیں اچھی لگتی ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جو آپ کو پیاری ہیں؟ آقا نے ارشاد فرمایا حبب علی من دنیاکم 3، مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزوں سے پیار ہے. کیا فرمایا؟ حدیث کے الفاظ پر غور کیجیے گا. مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں پیاری ہیں. وہ کون سی چیزیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا مجھے تمہاری دنیا کی خوشبو اچھی لگتی ہے، اپنی زوجہ کی جانب رغبت اور میلان اچھا لگتا ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مجھے نماز سے پیار ہے. صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو 3 چیزوں سے پیار ہے، مجھ صدیق کو بھی 3 چیزیں اچھی لگتی ہیں. ہے صدیق آپ کو کون سی 3 چیزوں سے پیار ہے؟ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں. اب صدیق اکبر کا حسن انتخاب دیکھیے. صدیق اکبر نے کون سی چیز کا انتخاب کیا؟ عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. لیکن ہر عبادت سے زیادہ بہترین عبادت، پسندیدہ عبادت، کون سی عبادت کا انتخاب صدیق اکبر نے کیا؟ کہا النظر الی وجہک، النظر الی وجہک، النظر الی وجہک. آقا سب کچھ پیارا ہے لیکن ایک عبادت سب سے پسندیدہ ہے. وہ کیا ہے؟ صدیق کی آنکھیں ہوں چہرہ والضحیٰ ہو، صدیق کی آنکھیں ہوں آپ کی زلفیں ہوں، صدیق کی آنکھیں ہوں آپ کے یاسین کی چمک دمک والے دانت ہوں، صدیق کی آنکھیں ہوں والفجر کے گال ہوں، صدیق کی آنکھیں ہوں مذاق کے سر ڈورے ہوں. آقا صدیق کو سب کچھ پیارا
پیارا ہے، لیکن ہر عبادت سے پسندیدہ عبادت کیا ہے؟ آقا آپ کا دیدار ہے، چہرہ والضحیٰ ہے، آپ کا حسین مکھڑا دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اور صدیق کی یہ خواہش ہمیشہ پوری ہوتی رہی، صدیق نے اسی خواہش کو ہمیشہ ترجیح دی۔ ہمیشہ صدیق اکبر آقا کو دیکھتے رہتے، چند لمحوں کے لیے آقا کا چہرہ والضحیٰ صدیق کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا، بے چین ہو جاتے، کبھی حجرے میں تلاش کرتے، کبھی گلیوں میں تلاش کرتے، کبھی بازاروں میں تلاش کرتے۔ صدیق بازار میں بھی حسن مصطفیٰ دیکھتے، غار میں بھی حسن مصطفیٰ دیکھتے، اور آج مزار میں بھی حسن مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں۔ آج مزار میں بھی حسن مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، اور مزار میں تو دیکھتے ہی ہیں۔ کل جب دنیا جنت میں جنت کے محلات دیکھ رہی ہوگی، کوئی جنت کی نہروں سے محظوظ ہو رہا ہوگا، کوئی جنت کے محلات سے محروم ہو رہا ہوگا، کوئی جنت کے حور دیکھے گا، کوئی قصور دیکھے گا۔ صدیق جنت میں بھی نہ حور دیکھے گا نہ قصور دیکھے گا، صدیق جنت میں بھی آمنہ کے لال کا نور دیکھے گا، آمنہ کے لال کا نور دیکھے گا۔ یہ صدیق کا انتخاب ہے۔ صدیق اکبر، آپ کی دوسری پسندیدہ چیز کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میری خواہش ہے میری بیٹی ہو آپ کے نکاح میں ہو۔ تیسری پسندیدہ چیز کیا ہے؟ میرا مال ہو آپ پہ قربان ہو جائے، آپ پہ قربان ہو جائے۔ فاروق اعظم بھی موجود ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ کو تین چیزوں سے پیار ہے، صدیق اکبر کو تین چیزوں سے پیار ہے، مجھ فاروق کو بھی تین چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ کیا ہے فاروق اعظم کی تین پسندیدہ چیزیں؟ فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الصحبۃ لاولیاء اللہ، الصحبۃ لاولیاء اللہ۔ بتائیے صدیق اکبر آقا کو کیوں دیکھنا چاہتے تھے؟ کیونکہ آقا نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میں آقا اللہ کو دیکھتے، صدیق اکبر آقا کو دیکھتے۔ پنجابی شاعر کہتا ہے جن اکھاں دل بر ڈٹھا او اکھاں تک لیاں، تو ملیا تے سجن نہیں ملیا، ہن آسان لگ پیاں میرے محبوب، تو نے اس کی آنکھوں کو دیکھا، تو نے رب کو دیکھا، تو نے رب کی تجلیات کو دیکھا، میں نے تجھے دیکھا تو رب کو دیکھ لیا۔ فاروق اعظم عرض کرتے ہیں مجھ فاروق کو بھی تین چیزوں سے پیار ہے، الصحبۃ لاولیاء اللہ۔ فاروق کے نزدیک ولی اللہ کون ہیں؟ صدیق اکبر ہیں، یعنی مجھے ولیوں کی صحبت چاہیے، یعنی یا رسول اللہ صدیق آپ کو دیکھیں، آپ اللہ کو دیکھیں، میں صدیق کو دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ صدیق کے ذریعے آپ کو دیکھ کر اللہ کے انوار و تجلیات کو دیکھ لوں۔ یاد رکھیے ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اللہ کو ماتھے کی آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا، یعنی اللہ عز و جل کو ماتھے کی آنکھوں سے جو اولیاء اللہ نے بیان کیا اس کی تعبیر ہم پیش کرتے ہیں۔ یہ عقائد کے مسائل بیان کرنے کا تفصیلی وقت نہیں ہے۔ فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری دوسری پسندیدہ چیز یہ ہے القہر لاعداء اللہ، اللہ کے دشمنوں پر قہر بن جاؤں۔ تیسری پسندیدہ چیز کیا ہے؟ الحفظ لحدود اللہ، الحفظ لحدود اللہ۔ اب دیکھیے عثمان غنی بھی موجود ہے۔ عثمان غنی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مجھ عثمان کو بھی تین چیزوں سے پیار ہے۔ کیا؟ پہلی چیز کیا ہے؟ میں پیغام امن کو عام کرنا چاہتا ہوں، میں سلام کو پھیلانا چاہتا ہوں، امن و آشتی اور محبت اور رواداری کے پیغام کو عام کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری پسندیدہ چیز کیا ہے؟ کہا اطعام الطعام، میں خدمت خلق بجا لانا چاہتا ہوں۔ یہ عثمان غنی کھانا کھلانا چاہتے ہیں۔ محافل میں لنگر اسی لیے تقسیم کیا جاتا ہے، پیغام میں امن بھی دیا جاتا ہے۔ کوئی پوچھے محافل میں لنگر کیوں کھلاتے ہو؟ یہ حضرت عثمان غنی کی سنت ہے۔ کہا اطعام الطعام، میں کھانا کھلانا پسند کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ المنورہ میں ہجرت فرمائی تو پہلے خطبے میں یہی ارشاد فرمایا ہر ایک تک پیغام امن عام کرو اور ہر ایک کو کھانا کھلاؤ۔ تیسرا پیغام تھا عبادت کا، پہلے امن پھر خدمت خلق۔ میرے خواجہ خواجگان کی یہی تعلیم ہے۔ اسلام پر انگشت تنقید اٹھانے والے، اسلام پر زبانیں تان دراز کرنے والے، جو تعلیمات اسلامیہ کو دہشت گردی سے نتھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کان کھول کے سن لو، میرے آقا نبی امن ہیں، نبی رحمت ہیں، اور آقا کے غلام صوفیاء ہمیشہ امن و آشتی اور محبت اور وفاداری کا پیغام عام کرتے ہیں۔ عثمان غنی کے عرض کرنے کے بعد عثمان غنی عرض کرتے ہیں تیسری خواہش یہ ہے جب ساری دنیا سو جائے تو میں عثمان چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی عبادت کروں۔ اب ساتھ
حیدر کرار بھی موجود ہیں, صاحب ذوالفقار بھی موجود ہیں, مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی موجود ہیں, جن کی بارگاہ میں ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہے علی مشکل کشا, ہے علی مشکل کشا, ان سے مدد طلب کرتے ہیں. وہ علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے علی کو بھی 3 چیزوں سے پیار ہے. کیا وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ الضرب بالسیف, الضرب بالسیف. آقا آپ کے دشمن ہوں, علی کی تلوار ہو, علی کی تلوار ہو. اب مولا علی کی زبان کی بلاغت دیکھیے, فصاحت دیکھیے. الصوم بالسیف. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے سیف پھر سیف. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں چاہتا ہوں میں روزے رکھا کروں, لیکن کیسے روزے؟ سردیوں کے روزے؟ کیسے روزے؟ جب دن چھوٹے ہوں, چھوٹے دنوں والے روزے کہا نہیں. جب عرب کے پہاڑ انگارے برسا رہے ہوں, سورج حدت دکھا رہا ہو, لمبے دن ہوں, مجھ علی کو وہ گرمیوں کے روزے پیارے ہیں. تیسری چیز کیا ہے؟ اکرام الضیف. میں چاہتا ہوں مہمان نوازی کیا کروں, مہمانوں کی خدمت کیا کروں. اچانک جبریل امین حاضر ہوتے ہیں, جبریل امین حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا آپ کو 3 چیزیں پیاری, صدیق اکبر کو 3 چیزوں سے پیار, فاروق اعظم کو 3 چیزوں سے پیار, عثمان غنی کو 3 چیزوں سے پیار, مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو 3 چیزوں سے پیار, مجھ جبریل کو بھی 3 چیزوں سے پیار ہے. میں کیوں محروم رہوں, میں کیوں محروم رہوں؟ میں جبریل بھی 3 چیزوں سے پیار کرتا ہوں. پہلی چیز کیا ہے؟ اعانت المساکین, مسکینوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں. ارشاد الضالین, جو گمراہ ہیں انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہوں, راہ راست پر چلانا چاہتا ہوں. اور تیسری پسندیدہ چیز کیا ہے؟ غور کیجئے گا, غور کیجئے گا, عاشقوں سنو اور دل کے کانوں سے سنو. جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھ جبریل کی تیسری پسندیدہ چیز یہ ہے, محب کا کلام لاتا رہوں, محبوب کی بارگاہ میں پیش کرتا رہوں, آتا رہوں, جاتا رہوں, دیدار کے جام پیتا رہوں. مجھ جبریل کو 3 چیزوں سے پیار ہے. چونکہ اصلاح معاشرہ کانفرنس بھی ہے تو یہ تو عمل کا پیغام ہوا نا. آئیے اب اسی سے ایک عقیدے کا نقطہ پیش کرتا ہوں, اسی سے ایک عقیدے کا نقطہ پیش کرتا ہوں. حضور نے کیا فرمایا؟ حبب علی من دنیاکم 3. ہے میرے صحابہ مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزوں سے پیار ہے. کیا فرمایا؟ مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزوں سے پیار ہے. شوکت صاحب آپ کی نظر کرتا ہوں, آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزوں سے پیار ہے. غور کیجئے گا حضرت, میں آپ کے ہاں آ کر یہ عرض کروں کہ مجھے ہے حیدرآباد والوں, مجھے تمہارے حیدرآباد کے لوگوں سے پیار ہے. میں کہوں حیدرآبادی 4 سال سے بلا رہے ہو, شاید اقبال صاحب مہینے میں 2 3 مرتبہ فون کرتے رہے, اور بڑی محنت سے 4 سال کے بعد آج الحمدللہ مجھے آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے. میں تو کب سے آنا چاہ رہا تھا, لیکن ویزے کی پرابلمز اور دیگر پرابلمز تھی, لیکن آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. مدینہ المنورہ تک انہوں نے لوگوں کو پہنچایا اور پیغام پہنچاتے رہے. آپ کی ہمت پر آپ کو داد دیتا ہوں, اللہ آپ کو سلامت رہے. اہل ہمت نے حصول مدعا میں جان دی اور ہم بیٹھے ہوئے رویا کیے تقدیر کو. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ میں کہوں حیدرآباد والوں مجھے تمہارے حیدرآباد کے لوگوں سے پیار ہے. اب کوئی کہے ثاقب شامی حیدرآباد سے ہے, اس کا تعلق حیدرآباد سے ہی ہے, تو آپ کہیں گے نہیں, اگر یہ حیدرآباد سے ہوتا تو یہ نہ کہتا حیدرآباد والوں مجھے تمہارے حیدرآباد کے لوگوں سے پیار ہے. اس کا یہ کہنا کہ مجھے تمہارے حیدرآباد کے لوگوں سے پیار ہے, یہ بتا رہا ہے یہ حیدرآباد میں آیا تو ہے لیکن حیدرآباد سے ہے نہیں, کہیں اور سے آیا ہے. دیکھیے میں کہوں ہندوستان والوں مجھے تمہارے ہندوستان کے لوگوں سے پیار ہے. کوئی کہے اس کا تعلق ہندوستان سے ہی ہے, برطانیہ سے نہیں ہے. آپ کہیں گے نہیں, اس کا یہ کہنا مجھے تمہارے ہندوستان کے لوگوں سے پیار ہے یہ بتا رہا ہے ہندوستان کے لوگوں سے پیار تو کرتا ہے, ہندوستان میں آیا تو ہے, ہندوستان سے ہے نہیں. میرے آقا نے فرمایا
ہے میرے صحابہ مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں پیاری ہیں. اب کوئی عقل کا انڈا کہے حضور ہمارے جیسے ہیں اسی دنیا سے ہیں تو اسے بتایا جائے گا. وہ یہ فرما رہے ہیں تمہاری دنیا کی 3 چیزوں سے پیار ہے. پتا چلا اس دنیا میں آئے تو ہیں اس دنیا سے ہے نہیں. کہاں سے ہیں؟ شب معراج پتا چلا. اعلی حضرت نے بتا دیا وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. نہ حلیم عبید کھلا ہے یہ، نہ مقام چولو چرا ہے یہ. تو خدا سے پوچھ وہ کون تھا تیری بکریاں جو چرا گیا. تو خدا سے پوچھ وہ کون تھا. جو حضور کو دیکھتا ہے وہ اللہ کو دیکھ لیتا ہے. ایک اور بات بتا دوں، ماضی کے انبیاء اپنی امت کی قبروں میں نہیں جاتے تھے. امام زرقانی نے اس پر کلام کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے اس کو ذکر کیا ہے. حضور کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے ماضی کے انبیاء کبھی بھی اپنی امت کی قبر میں نہیں جاتے تھے. یہ میرے آقا کی خصوصیت ہے، یہ میرے آقا کی اسپیشیلٹی ہے. یہ فقط آقا کی اسپیشیلٹی ہے کہ امتی دنیا سے چلا جائے آقا اس کی قبر میں آ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ امتی کے دل میں یہ تڑپ رہتی ہے انہیں دیکھ کر اللہ کے جلووں کو دیکھنا ہے. آقا کو دیکھ کر اللہ کے جلووں کو. اور جو دیکھ لے، جو آقا کو دیکھ لے اسے کیا ملتا ہے؟ اسے کیا ملتا ہے؟ ایک یہودی نے آقا کو دیکھ لیا تھا، ایک یہودی بچے نے آقا کو دیکھ لیا تھا. اسے کیا ملا؟ آپ جاننا چاہتے ہو کیا ملا؟ سننا چاہتے ہو؟ ایک یہودی غیر مسلم بچہ ایک مرتبہ اس نے مدینۃ المنورہ میں کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین چہرے کو دیکھ لیا، آقا کے حسن کو دیکھ لیا، چہرہ والضحیٰ کو دیکھ لیا. آقا کی زلفوں کا اسیر ہو گیا. آقا کے پیار کو، آقا کی محبت کو، آقا کے عشق کو، چہرہ والضحیٰ کو، محبوب کے دیدار کو، محبوب کی زیارت کو، چہرہ یار کو آئینہ دل میں یوں اتار لیا، دل کے آئینے میں یوں اتار لیا کہ آقا کے عشق میں، آقا کی محبت میں ہر وقت روتا رہتا، گریہ زاری کرتا، آقا کو یاد کرتا. ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا تھا، یہودی تھے ماں باپ اس کے، خود بھی یہودی تھا. ایک مرتبہ آقا کے حسن کو دیکھ لیا، آقا کے حسین چہرے کو دیکھ لیا، آقا کی بارگاہ میں اس کا سودا ہو گیا، بازار مصطفیٰ میں آقا کا دیوانہ ہو گیا، آقا کا عاشق ہو گیا. ماں باپ کو بتایا نہیں، ماں باپ کو اطلاع نہیں دی کہ میں حضور کا عاشق ہو گیا ہوں، حضور سے محبت کرتا ہوں. چپ کے گھر سے چھپ کر کسی بہانے، کبھی بکریاں چرانے کے بہانے مدینۃ المنورہ میں آقا کے حسن کو تلاش کیا کرتا. کبھی مسجد نبوی شریف کے دروازے سے چپ کے آقا کا حسین چہرہ دیکھ لیا کرتا تھا، آقا کے حسن کو دیکھ لیا کرتا تھا، آقا کے حسن کو دیکھتا، آقا کی عظمتوں کے ترانے الاپتا. ایک وقت گزر گیا، ایک مدت بیت گئی، آقا کا دیدار نہیں ہوا. عشق مصطفیٰ کی تمنا میں، تمنائے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیمار ہو گیا، بیمار عشق مصطفیٰ ہو گیا. اس قدر بیمار ہوا، ایسا بیمار ہو گیا کہ بستر علالت کو اپنا بچھونا بنا لیا. وہ بستر پر آ گیا. ماں باپ پریشان ہیں، حیران ہیں، اسے کیا ہوا؟ اچانک اسے کیا ہو گیا؟ بے شمار فزیشنز کو بلایا، اپنے وقت کے معالج حکیموں کو بلایا، اطباء کو بلایا، لیکن کسی کو پتہ نہ چلا اس کا مرض کیا ہے، اس کا مرض کیا ہے. کوئی ظاہری سمپٹمز نظر نہیں آ رہے، بیماری کی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی. پریشان ہے، بیمار ہے، لیکن بیماری کو تلاش کر رہے ہیں، بیماری مل نہیں رہی، زخم نظر نہیں آ رہا. گویا زبان حال سے کہہ رہا ہے یہ زخم طیبہ ہے، یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی. ماں باپ پریشان، رشتہ دار پریشان، عزیز و اقارب پریشان. اسے کیا ہو گیا؟ اسے کیا ہو گیا؟ اچانک کیسے بیمار ہو گیا؟ اچانک ایسا وقت بھی آیا، وہ شام بھی آ گئی، وہ شام بھی آ گئی. بیماری میں بیماری شدت پکڑ گئی، اس قدر بیمار ہوا، ایسا بیمار ہوا کہ وہ شام بھی آ گئی جو اس کی زندگی کی آخری شام تھی. اب آواز اس کی بہت کمزور ہو چکی تھی، بہت پست ہو چکی تھی. چاہتا تھا کسی طرح مدینے والے کا دیدار کر لوں. یہودی ہے، ابھی تک ایمان نہیں لایا، آقا کا دیدار کرنا چاہتا ہے. بڑی مشکل سے، بہت مشکل سے ہمت جمع
کر کے آواز بلند کرتا ہے میرے والد محترم، ہے میرے والد محترم، میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے، میری ایک خواہش ہے، آپ پوری کر دیں گے نا؟ والد نے کہا ہے میرے لختے جگر، ہے میری آنکھوں کے تارے، تو میرے دل کا سہارا ہے، تو تو اس دنیا سے آج جا رہا ہے، تو تو آج اس دنیا سے جا رہا ہے۔ معالج اطباء ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے تیرے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے، تیری خواہش کیسے پوری نہیں کروں گا؟ کہا میرے والد محترم، مرنے والے کی خواہش تو دشمن بھی پوری کرتے ہیں، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ کہا ناراض نہیں ہوتا، تو بتا کیا چاہتا ہے؟ کہا اپنا دل آمنہ کے لال کو دے چکا ہوں، میں محمد عربی کا عاشق ہو چکا ہوں، ان کے عشق میں گائل ہو چکا ہوں، میری ایک خواہش، میری ایک تمنا، میری ایک آرزو، ایک مرتبہ چہرہ والضحیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ آقا کی حسین زلفوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ والد ناراض ہو گیا، والد نے غصہ کیا، ارے ظالم تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو کیا کہہ رہا ہے؟ دنیا سے جا رہا ہے، اپنا دین بھول چکا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کہا ہے والد محترم، آپ نے وعدہ کیا تھا نا، آپ نے کہا تھا میری آخری خواہش پوری کریں گے۔ والد نے کہا میں نے وعدہ کیا تھا، تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، تیری خواہش پوری کروں گا۔ آقا کی بارگاہ میں پیغام پہنچایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام پہنچایا گیا، ایک یہودی ہے پر ہے آپ کا دیوانہ، آپ کا عاشق ہے، میرے آقا رحمت للعالمین ہیں، وہ ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں، فقط مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں، وہ ہر مذہب سے تعلق رکھنے والوں کے لیے رحمت ہیں، فقط انسانوں کے لیے رحمت نہیں، وہ تو نباتات کے لیے رحمت ہیں، وہ تو جمادات کے لیے رحمت ہیں، وہ تو شجرات کے لیے رحمت ہیں، وہ تو جنات و ملائکہ اور ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں۔ میرے آقا کا انداز دلبرانہ دیکھیے، میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا صحابہ اٹھو، ایک یہودی ہے پر مجھ سے پیار کرتا ہے، دنیا سے جا رہا ہے، آؤ اس کے پاس چلتے ہیں۔ میرے آقا یہودی بچے کے گھر میں چلے جاتے ہیں، وہ یہودی بچہ آقا کا انتظار کرتے کرتے اب اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھی، اب وہ انتظار کرتے کرتے اب اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھی، والد اس کے قریب کھڑا تھا، والد نے کہا ہے میرے لختے جگر، ہے میرے بیٹے، آنکھیں کھول، آنکھیں کھول، آنکھیں کھول، دیکھ تیرا پیار آ گیا ہے، دیکھ تیرا محبوب آ گیا ہے، ارے جس کے دیدار میں تو راتوں کو روتا رہتا تھا، آج دیکھ تیرا محبوب آ گیا ہے۔ اس کی جاتی ہوئی روح گویا اپنے محبوب کا نام سن کے لوٹ آئی، آنکھیں کھولتا ہے، آقا کا چہرہ دیکھتا ہے، آقا سے عرض کرتا ہے، کہتا ہے اے رسول اللہ، اے رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ کا حسین چہرہ دیکھنے کا خواہش مند تھا، آج دیدار ہو گیا، ایک تمنا، ایک آرزو، یا رسول اللہ میرے پاس کوئی نمازیں نہیں ہیں، میرے پاس کوئی روزے نہیں ہیں، کوئی عبادت نہیں کی، متقی نہیں ہوں، قرآن کا قاری نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، فقط آپ کا پیار ہے، یا رسول اللہ کیا میری نجات کا امکان بھی ہے؟ کیا میری نجات بھی ہو سکتی ہے؟ یا رسول اللہ کیا مجھے بھی مغفرت کا پروانہ مل سکتا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا ہاں کلمہ توحید پڑھ، میں تیری نجات کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ آقا کے قدموں میں گر جاتا ہے، آقا کے قدموں میں گر جاتا ہے، آقا کے قدموں میں گر کے کہتا ہے قبر سے، منزل قبر سے لے کر دخول جنت تک آپ کی ضمانت پر کلمہ پڑھتا ہوں، کلمہ توحید پڑھتا ہے، جان اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ والد نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کی میت مسلمانوں کی امانت ہے، اہل اسلام کی امانت ہے، اب اس کی تجہیز و تکفین کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ جب جنازہ تیار کیا جاتا ہے اس عاشق کا، جب جنازہ تیار کیا جاتا ہے اس دیوانے کا، اس عاشق کا جنازہ مدینہ المنورہ کی گلیوں میں گھمایا جاتا ہے، ہر طرف اسی عاشق کا چرچا ہے، ہر طرف اسی عاشق کے تذکرے ہیں۔ مدینہ المنورہ کے مضافات سے لوگ جمع ہوتے ہیں اس عاشق کا دیدار کرنے کے لیے۔ ارے سنا ہے کوئی یہودی تھا، حسن مصطفیٰ نے اسے صحابی بنا دیا ہے، اس نے آقا کا دیدار کیا، غور کیجئے گا، نماز نہیں پڑھی، عبادت نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا، روزہ نہیں رکھا، جہاد نہیں کیا، میرے غوث کے مجاہدات کو یاد کر لیجئے، میرے بابا کی محنتوں کو یاد کر لیجئے، خواجہ غریب نواز کی جد و جہد کو یاد کر لیجئے، خواجہ باقی باللہ کی محنتوں کو یاد کر لیجئے، امام اعظم ابو حنیفہ کی فقاہت کو یاد کیجئے، امام احمد بن حنبل کی جد و جہد کو یاد کیجئے، امام شافعی کی فقاہت کو یاد کیجئے، اماموں کی فقاہت، ہمت، جد و جہد، مجاہدوں، ریاستوں کو یاد کیجئے۔ وہ سب اس یہودی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو پہلے
یہودی تھا اب صحابی ہو گیا ہے، ایمان کی حالت میں آقا کا دیدار کیا۔ یہ غوث اعظم سے بھی بڑا ہے، یہ خواجہ غریب نواز سے بھی بڑا ہے، سب دیکھنے کے لیے آئے ہیں، دیدار کریں اس صحابی کا جس نے فقط ایک مرتبہ آقا کو دیکھا اور ایسے بلند و بالا عرفہ و اعلیٰ مقام پر فائز ہو گیا۔ اچانک اس کے چہرے پر سے کفن اٹھایا جاتا ہے، صحابہ یہ منظر دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ اس کے چہرے سے نور کی کرن نکلتی ہے، آسمان کی طرف پھیل جاتی ہے، سارے حیران ہیں۔ وہ صحابی جو پہلے یہودی تھا آقا کا دیدار کیا، ایمان لایا، اب اس کی میت مسکرا رہی ہے، اس کے چہرے پر لبوں پر تبسم نظر آ رہی ہے، سب حیران ہیں۔ ایک عجیب و غریب منظر صحابہ نے دیکھا، صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ آقا پاؤں کے پنجوں کے بل چل رہے ہیں، پنجوں کے بل چل رہے ہیں، آقا یوں چل رہے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا حکمت ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا عالم بالا کے فرشتے میرے اس عاشق کو دیکھنے کے لیے اس تعداد میں آئے ہیں، اس کثرت سے آئے ہیں، زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، پنجوں کے بل چل رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس عاشق کو جنت البقیع میں لے جاتے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے اسے دفناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اسے دفناتے ہیں۔ صحابہ منظر دیکھتے ہیں، حیران ہیں۔ آقا بہت دیر لگا دیتے ہیں۔ آقا جب اس کی قبر سے باہر آتے ہیں تو آقا کے ماتھے پر پسینہ ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کیا ہوا؟ آقا کیا ہوا؟ اتنا وقت کیوں لگا؟ آقا نے فرمایا جب یہ اس دنیا سے گیا تھا مجھ سے وعدہ لیا تھا، میں نے وعدہ کیا تھا، میں نے کہا تھا قبر کی منزل سے لے کر دخول جنت تک میں تیری مغفرت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کہا یہ بات سن کر جنت کی حوریں اتنی خوش ہوئی ہیں، اتنی تعداد سے آئی ہیں، جب اسے قبر میں رکھا گیا تو بے تحاشا اس کی طرف بھاگی ہوئی گئی ہیں اور اس کے چہرے کی بلائیں لے رہی ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا اس لیے دیر ہو گئی اور میرا پسینہ اس کے چہرے پر گرا ہے، میرا پسینہ اس کے چہرے پر گرا ہے، اب قیامت تک اس کا چہرہ مہکتا رہے گا۔ ارے سلام پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں اس دیوانے کی بارگاہ میں جس نے آقا کو دیکھا اور اسے یہ مقام ملا۔ گویا آج بھی وہ قبر میں کہہ رہا ہوگا یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ آج بھی اگر کوئی آقا کا دیدار کرنا چاہتا ہے، اللہ کے ایک ولی نے ایک خوبصورت پیغام دیا ہے۔ آج کی اس بزم میں آخری پیغام آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ کون ہے جو آقا کا دیدار کرنا چاہتا ہے؟ سب کرنا چاہتے ہیں، سب کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے اللہ کے ایک ولی کا عطا کردہ نسخہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ایک صاحب حاضر ہوتے ہیں، ایک مرید حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہے ولی اللہ، ہے اللہ کے پیارے ولی، میں آقا کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، کوئی نسخہ بتا دیجئے۔ ولی اللہ نے کہا آج رات کا کھانا میرے پاس آ کے کھانا، آج رات کا کھانا میرے گھر میں کھانا، تجھے نسخہ دوں گا، ورد دوں گا، وظیفہ دوں گا۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہ مرید اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتا ہے مرشد آپ نے بتایا تھا کہ وظیفہ دیں گے، عطا کیجئے۔ مرشد نے کہا یہ کھانا کھاؤ۔ مرشد نے کھانا دیا، جب کھانا دیا تو کھانے میں نمک زیادہ تھا، کھانا کم تھا، بہت زیادہ نمک دے دیا اور بہت زیادہ نمک ڈال کر پانی بھی نہیں دیا، پانی بھی نہیں دیا۔ اب مرشد کریم کے ادب میں دیکھیے یہ اولیاء اللہ کا طریقہ ہے، اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ کوئی سبق سکھانا چاہتے ہوں تو ایسے انداز سے سکھا دیتے ہیں کہ مریدوں کے دل کی دنیا بدل دیتے ہیں۔ یہ حکمتیں ہیں، کچھ لوگ ان حکمتوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک حکمت آپ کے گوش گزار کر دوں۔
کیونکہ آپ بزرگ تو جانتے ہیں، لیکن ARYQ TV کے ذریعے سے پوری دنیا اس حکمت کو سمجھ لے گی. اللہ کے ولیوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں. خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیمار ہو جاتے ہیں. ایک غیر مسلم کی بارگاہ میں ایک غیر مسلم کے پاس ان کو لے جاتے ہیں. وہ غیر مسلم ان پر کچھ پڑھتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علاج ہو رہا ہے. یہ ان کا علاج نہیں ہو رہا تھا، اس غیر مسلم کا علاج ہو رہا تھا. غیر مسلم کا علاج ہو رہا تھا. کیسے علاج کرتے ہیں؟ خواجہ نظام پاک عرض کرتے ہیں، خواجہ نظام پاک فرماتے ہیں اس غیر مسلم سے. Now this is for everyone. Those of you who understand English, this is the manhaj and the methodology of da'wah. This is how our awliya Allah converted people. This is how our awliya Allah reverted non-Muslims. This is the method of the awliya Allah. A lot of our people, they just get impressed by people who just recite some verses of the Quran, and literalists who take the verses of the Quran literally. This is not the manhaj and the methodology and the educational matrix of awliya Allah. The educational methodology of the awliya Allah is like the method of Sayyidina Khwaja Nizamuddin Awliya Rahmatullahi Ta'ala alayh. This is the manhaj and methodology of Khwaja Nizamuddin Awliya Rahmatullahi Ta'ala alayh. What does he do? So he's taken to a non-Muslim, and the non-Muslim recites something on Khwaja Nizamuddin Awliya Rahmatullahi Ta'ala alayh. And apparently he's cured. Khwaja Nizamuddin Awliya Rahmatullahi Ta'ala alayh says to him, what is it that you did? What did you recite? तूने क्या पढ़ा? तेरी मेहनत क्या है? وہ غیر مسلم کہتا ہے ایک ہی کام کرتا ہوں، میرا نفس جو کہتا ہے اس کا الٹ کرتا ہوں. نفس کہتا ہے ٹھنڈا پانی پی، میں گرم پانی پی لیتا ہوں. نفس کہتا ہے چاول کھا، میں روٹی کھا لیتا ہوں. جو نفس کہتا ہے اس کا الٹ کرتا ہوں. یہی میری محنت ہے، اور اس محنت سے میری زبان میں ایسی تاثیر پیدا ہو گئی ہے، جس پر دم کرتا ہوں اس کے مذہب اور دین کے مطابق وہ صحتیاب ہو جاتا ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے. آپ نے اس کے کان میں ایک جملہ کہا، اس غیر مسلم کے کان میں ایک جملہ کہا، ایک بات کہی. جو ہی وہ جملہ کہا اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ طیبہ پڑھا. مرید حیران، مرید پریشان، آپ نے کیا کہا اس سے؟ آپ تو اس کے پاس علاج کے لیے آئے تھے، اس کو کلمہ پڑھا دیا. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا جب اس نے کہا کہ میں ہمیشہ اپنے نفس کی خلاف ورزی کرتا ہوں، جو نفس کہتا ہے اس کا الٹ کرتا ہوں، میں نے اس کے کان میں کہا کیا تیرا نفس چاہتا ہے تو مسلمان ہو جائے؟ اس نے کہا نہیں 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 میں مسلمان نہیں ہوں گا. کہا پھر اس کا الٹ کر اس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا. یہ طریقہ ہے ہمارے اولیاء کا. اسے ماڈرن لینگویج میں ایموشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں. ایموشنل انٹیلیجنس ڈاکٹر صاحب اس پر آپ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا ہمارے اولیاء ایموشنلی کتنے انٹیلیجنٹ تھے. آج کل دور حاضر میں یہ سمجھا جاتا ہے جس کا IQ لیول اچھا ہو وہ بہت بڑا عالم ہے. یہ وہی جس کا آپ ذکر کر رہے تھے، چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 10 بس رٹا. یہ اپنے ہی بندو کو کھڑا کر کے کچھ پیسے دے کر کہ تم سب کے سامنے کلمہ پڑھنا، ہمیں باہر سے پیسہ مل جائے گا، کلمہ پڑھا دیا. لیکن یہ میرے خواجہ نظام الدین کا طریقہ نہیں ہے، یہ ان کی ایموشنل انٹیلیجنس ہے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. میں کہتا ہوں خواجہ غریب نواز نے داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر چلا کیا تھا کہ نہیں؟ چلا کیا تھا کہ نہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں قبروں کو ماننے والوں نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا. قبروں کے منکروں تم بتاؤ تم نے کتنوں کو کلمہ پڑھایا ہے؟ یہ انداز ہے اولیاء کا. اللہ کے ولی کے پاس وہ جاتا ہے، حضور کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، کھانا کھلاتے ہیں، نمک بہت زیادہ، پانی بھی نہیں دیا. پھر فرمایا گھر جا، گھر جا، جب تو سو جائے تو سونے سے پہلے پانی بھی نہیں پینا، سونے سے پہلے پانی بھی نہیں پینا. اب مرشد کا ادب ہے، نمک بھی کھلا دیا، پانی بھی نہیں دیا، اور فرمایا کہ سونے سے پہلے پانی بھی نہیں پینا. میں تو دیدار مصطفیٰ کا نسخہ لینے کے لیے گیا تھا. یہ میرے مرشد نے کیا عطا فرمایا؟ مرشد کے ادب میں سو گیا. صبح فجر کی نماز میں مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. حضرت آپ نے فرمایا تھا آقا کا دیدار ہوگا،
وہ ورد دیجئے، وہ نسخہ دیجئے۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ مرشد نے فرمایا رات گھر جا کر پانی پیا تھا؟ نہیں پیا۔ فوراً سو گیا تھا؟ فوراً سو گیا تھا۔ خواب میں کیا دیکھا؟ کہا پانی دیکھا، دریا دیکھے، سمندر دیکھے، کنویں دیکھے، جدھر آنکھ اٹھائی پانی ہی پانی نظر آیا، پانی ہی پانی نظر آیا۔ کہا تو کہتا تھا تجھے دیدار مصطفیٰ کی سچی پیاس ہے، اگر تیرے اندر سچی پیاس ہوتی، اگر پانی تیری پیاس بجھانے کے لیے خواب میں آ سکتا ہے تو عشق مصطفیٰ اور دیدار مصطفیٰ کی سچی پیاس پیدا کر، مدینے والا خواب میں آ جائے گا۔ حیدرآباد کی گلیوں میں حسیناؤں کے چہرے دیکھنے والوں، تم جب یہ کہتے ہو کہ آقا کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، آقا کو دیکھنا چاہتے ہیں، مت ای میلز بھیجا کرو کہ ورد دو۔ سب سے بڑا ورد یہ ہے خانہ دل کے کو پاک کرو، اپنے دل کے خانے کو پاک کرو، آقا کو پھر پکارو، آقا کرم فرمائیں گے، دیدار ہو جائے گا۔ اس دنیا میں خواب میں بھی دیدار ہوگا، اور پھر جب دنیا سے جا رہے ہوگے پھر بھی دیدار ہوگا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حوالے سے کافی پریشان ہو گئے جب بتایا گیا کہ مومن کی جب موت ہوتی ہے تو اسے تکلیف نہیں ہوتی۔ وہ فرماتے میں حیران پریشان، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم نے دیکھا ہے لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، زبان باہر نکل آتی ہے، چہرہ بگڑ جاتا ہے، نزع کی سختیوں میں جب انسان مبتلا ہوتا ہے بڑی تکلیف سے گزرتا ہے، لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے کہ مومن کی روح جب قبض کی جاتی ہے اسے تکلیف نہیں ہوتی۔ اسی پریشانی میں سو گئے، آقا کا دیدار ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ یوسف کی تلاوت کرو، اس میں تمہارا جواب ہے۔ تمہاری ذہنی خلش، الجھن اور ذہنی ارتباک کا جو تم شکار ہو، اس کا جواب سورہ یوسف میں ہے۔ کیا جواب ہے؟ کیا جواب ہے سورہ یوسف میں؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے مصر کی عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا کیا ہوا تھا؟ قطعن ایدیہن، ہاتھ میں چھریاں تھی، سیب کاٹنے کے بجائے ہاتھ کاٹ دیے تھے، انگلیاں کٹ گئی تھی۔ کہا ہو عورت ہو، ہاتھ کٹ جائے، انگلیاں کٹ جائیں، اف تک نہ کریں، چیخ تک نہ نکلے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا درد ہو رہا تھا، لیکن حسن یوسف میں ایسی محو ہو چکی تھی، ایسی مبہوت ہو چکی تھی، ایسی مستغرق ہو چکی تھی، حسن یوسف کو دیکھا، درد ہو رہا تھا، محسوس نہ ہوا، درد ہو رہا تھا، محسوس نہ ہوا۔ کہا یہ تو حسن یوسف کا مرتبہ ہے، عورت حسن یوسف کو دیکھے، انگلیاں کٹ جائیں، درد ہو رہا ہو، محسوس نہیں ہوتا۔ ارے مومن جب مرتا ہے مدینے والے کا دیدار کرتا ہے، درد تو ہوتا ہے، محسوس نہیں ہوتا، محسوس نہیں ہوتا۔ کیونکہ آقا کا دیدار ہو رہا ہوتا ہے، آقا کا دیدار ہو رہا ہوتا ہے۔ آقا کا دیدار جب ہوتا ہے تو درد محسوس نہیں ہوتا، لیکن اس دیدار کو حاصل کرنے کے لیے دل کو پاک کرنا ضروری ہے۔ دل پاک ہو جائے گا، آقا کا دیدار ہوگا، پھر دل سے آواز آئے گی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی۔ اور پھر آواز آتی ہے کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ یہ کچھ احباب نے سوال کیے ہیں جی، یہ ایک سوال ہے، میں ایک سنی مسلمان ہوں لیکن شرک سے بچنا کا طریقہ بتائیے، اور شرک سے بھی محفوظ رہوں، جس شرک کے گناہ میں کبھی مبتلا نہیں ہونا چاہتا، کیونکہ اس سے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ نوید احمد صاحب نے یہ سوال کیا ہے، لیکن یہ ہے اس میں آپ کو بات واضح کر دوں کہ یہ امت توحید ہے، یہ امت شرک نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث، میرے آقا نے ارشاد فرمایا انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی
ولکن اخاف علیکم ان تتنافسوا فیہا. ہے میرے صحابہ، مجھے اللہ کی قسم، مجھے میرے بعد تمہارے شرک میں مبتلا ہونے کا کوئی خوف نہیں. یہ آقا نے خود ارشاد فرمایا ہے اور اللہ کی قسم ارشاد فرمائی ہے، انی واللہ ما اخاف. اور یہ حدیث صحیح بخاری میں 5 مقام پر آئی ہے، 5 مختلف مقامات پر یہ حدیث آئی ہے. انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی. مجھے اللہ کی قسم ہے میرے صحابہ، مجھے میرے بعد تمہارے شرک میں مبتلا ہونے کا کوئی خوف نہیں ہے. حضور ارشاد فرما رہے ہیں، جب حضور کو کوئی خوف نہیں ہے تو تمہیں کس بات کا ڈر ہے بھائی؟ وہ ہم سے پیار کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میری امت شرک نہیں کرتی، امت شرک نہیں کرے گی. بدعت کر سکتی ہے، مزارات پر بدعات ہوتی ہیں، لیکن شرک امت نہیں کر سکتی. یہ امت توحید ہے، یہ امت شرک سے پاک ہے. تو شرک کے حوالے سے اگر آپ کسی ولی کامل سے وابستہ ہیں، کسی صاحب سلسلہ سے وابستہ ہیں، تو آپ شرک سے پاک ہیں. اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے 4 شرائط مرشد کی بیان کی ہیں، اس میں جو فقہی جزیات کے اختلاف ہیں وہ علماء میں رہتے ہیں، لیکن عقائد میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو 4 شرائط بیان کی ہیں ان کے مطابق جو مرشد صحیح العقیدہ بھی ہو، عالم بھی ہو، باعمل بھی ہو، فاسق معلن نہ ہو اور اس کی سند متصل ہو، اس پر عمل کریں انشاءاللہ تعالی. ایسے مرشد کو تلاش کریں، انشاءاللہ آپ شرک سے بچ جائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ کے لیے حضرت استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ امام احمد رضا کے لیے اعلیٰ حضرت. کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ یہ مسئلہ سمجھنے کے لیے یہ سوال نہیں ہے، یہ شرارت ہے. دیکھیے میں اس کی وضاحت کیے دیتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ کہا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ حضرت یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور امام احمد رضا کے لیے اعلیٰ حضرت. تو گویا امام احمد رضا اعلیٰ کیسے ہو گئے؟ تو یاد رکھیے یہ جو اعلیٰ ہے نا، یہ اس میں تفضیل علماء بیٹھے ہیں، اس میں تفضیل کہتے ہیں. اس میں تفضیل استعمال ہوتا ہے جب 2 شریکوں کے مابین کسی کی فضیلت بیان کی جائے. جو 2 شریک ہوں، ایک صف کے 2 بندوں میں کسی کو فضیلت دی جائے تو اس وقت اس میں تفضیل کا استعمال ہوتا ہے. 2 شریکوں میں اس میں تفضیل اسے کہتے ہیں، یعنی اعلیٰ. اس کو یوں سمجھاؤں کہ کوئی میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہو اور اسے میں کہوں کہ تو بہت اعلیٰ انسان ہے، اور کہوں کہ پرائم منسٹر صاحب اچھے انسان ہیں، پرائم منسٹر اچھے ہیں، پرائم منسٹر اچھا ہے، میٹرک کا اسٹوڈنٹ اعلیٰ ہے، تو آپ کہیں کہ تو نے پرائم منسٹر کی توہین کر دی. میٹرک کے اسٹوڈنٹ کو اعلیٰ کہا، وہ پرائم منسٹر سے بھی اعلیٰ ہو گیا. ہم کہیں گے عقل کے اندھے، تفضیل 2 شریکوں میں ہوتی ہے. میٹرک کا اسٹوڈنٹ اپنی صف کے لوگوں میں اعلیٰ ہے، اور جو پرائم منسٹر کے لیے استعمال کیا اس کو اچھا بھی کہا تو وہ اس میٹرک کے اسٹوڈنٹ سے بہت اعلیٰ ہے. اعلیٰ حضرت. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت کہنا، اس کا مقابلہ اعلیٰ حضرت سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت اپنی صف کے علماء میں اعلیٰ ہیں، میرے آقا انبیاء میں اعلیٰ ہیں. کیا تم آقا کو الیاذ باللہ امتیوں میں شمار کرتے ہو؟ یہ تمہارے عقل کی کجی ہے، کم فہمی ہے، خام خیالی ہے، عقل کی کمی ہے. یہ سوال یہ یقیناً شرارت ہے. میرے اعلیٰ حضرت ہیں، اور جس نے یہ سوال کیا ہے اسے پتہ ہی نہیں اس میں تبدیل ہوتا کیا ہے. اس میں تبدیل جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں 2 شریکوں میں تفضیل فضیلت بیان کی جاتی ہے، اس وقت اعلیٰ کہا جاتا ہے. اس مثال سے مزید علم غیب کے متعلق میں نے کافی کلام کر لیا. علم غیب کی نفی پر دوسرے قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، آپ بھی قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں. تو یاد رکھیے جو وہ پیش کرتے ہیں، جو نتیجہ وہ اخذ کرتے ہیں، وہ نتیجہ
یقیناً اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نتیجہ غلط ہے. اس نتیجے سے قرآن میں تعارض ثابت ہوتا ہے, قرآن میں کنٹرڈکشن, اس میں کوئی شک نہیں. قرآن میں ہے قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ مِنِّي مَلَكٌ, یہ قرآن میں ہے. اس کے علاوہ اور بھی آیات ہیں کہ اللہ ہی علم غیب جانتا ہے, اللہ ہی علم غیب جانتا. حال ہی میں میری اس موضوع پر بڑی تفصیلی تقریر ہے, لیکن قرآن میں ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. انبیاء بھی علم غیب جانتے ہیں. سورہ جن میں فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. انبیاء بھی علم غیب جانتے ہیں. وما هو علی الغیب بدنین, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں. وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا. تو وہ بھی قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں, ہم بھی قرآن کی آیات پیش کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو نتیجہ ہم اخذ کرتے ہیں اس میں کنٹرڈکشن نہیں ہے, اس میں تعارض نہیں ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے, کل بھی کلام ہو رہا تھا نا, لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا. اگر قرآن اللہ کے غیر کی جانب سے ہوتا تو تم قرآن میں تعارض پاتے, کنٹرڈکشن پاتے, قرآن میں تعارض ہوتا. تو چونکہ قرآن میں تعارض نہیں ہے, یہی اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, تعارض نہیں ہے. اب اگر کوئی کہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ ہی علم غیب جانتا ہے, انبیاء علم غیب نہیں جانتے, تو وہ قرآن کریم کی چند آیات پر تو عمل کر رہا ہے, باقی آیات کا انکار کر رہا ہے. ہم جو عقیدہ پیش کرتے ہیں ان میں تعارض نہیں ہے, کنٹرڈکشن نہیں ہے. ہم دونوں قسم کی آیات پر عمل کرتے ہیں. جہاں فرمایا اللہ ہی جانتا ہے ان آیات کو بھی مانتے ہیں, جہاں فرمایا انبیاء بھی جانتے ہیں ان آیات کو بھی مانتے ہیں. ہمارے کلام میں جو عقیدہ اعلیٰ حضرت نے پیش فرمایا اس میں کنٹرڈکشن نہیں ہے, اس میں تعارض نہیں ہے. یقیناً جب تعارض ہو تو تعارض جھوٹ پر دلالت کرتا ہے. دیکھیے ہمارے علماء کرام موجود ہیں, علامہ صابر صاحب فرماتے ہیں کہ دودھ کا رنگ سفید ہے, ٹھیک ہے, دودھ کا رنگ سفید ہے. پھر علامہ صابر صاحب فرمائیں کہ دودھ کا رنگ سرخ ہے. تو کلام میں تعارض ہے نا, تعارض سمجھتے ہیں آپ, کنٹرڈکشن. If someone makes a statement and the other statement, the second statement is opposite the first statement and there's a contradiction in it, that means the one who makes the statement is telling a lie. So if someone says milk is black, if someone says milk is only white and then he says milk is also red, the only color of milk is white and then he says the color of milk is red, then there's a contradiction. And when there's a contradiction in a statement, the one who makes the statement is a liar. اگر حضرت فرمائیں دودھ کا رنگ سفید ہے اور دودھ کا صرف سفید ہی رنگ ہے, پھر فرمائیں کہ دودھ کا رنگ سرخ بھی ہے, تو کلام میں تعارض ہے. حضرت کا جو دشمن ہوگا وہ کہے گا کہ حضرت کا عقیدہ یہ ہے, حضرت کی فکر یہ ہے, حضرت کی سوچ یہ ہے کہ دودھ کا رنگ فقط سفید ہے. پھر حضرت ہی فرماتے ہیں کہ دودھ کا رنگ سرخ ہے. تو جو کہے کہ حضرت کے دو متعارض کلمات ہیں, کلام ہیں, تو وہ حضرت کو جھوٹا ثابت کر رہا ہے. لیکن کوئی حضرت سے محبت کرنے والا, حضرت کا شاگرد حضرت کی بارگاہ میں جائے اور عرض کرے سنا ہے کہ آپ کے کلام میں تعارض ہے, پہلے آپ فرماتے ہیں دودھ کا رنگ فقط سفید ہے, پھر فرماتے ہیں دودھ کا رنگ سرخ ہے, کلام میں تعارض ہے. حضرت فرمائیں نہیں, اصل میں مسئلہ یہ ہے, میرا ایک شاگرد میرے پاس آیا, منافق ہے, وہ کہتا ہے میرا شاگرد ہے لیکن حقیقتاً مجھ سے نفرت کرتا ہے. پہلی مرتبہ دودھ کا گلاس پیش کیا اور کہا اس دودھ کا رنگ کیا ہے, تو میں نے دیکھا دودھ کا رنگ سفید ہے. میں نے کہا اس کا رنگ سفید ہی ہے, فقط سفید ہے, فقط سفید ہے. دوسری مرتبہ پھر دودھ لایا لیکن اس میں روح افزا ڈال دی, شربت ڈال دیا. اب پوچھتا ہے دودھ کا رنگ کیا ہے, تو میں نے کہا سرخ ہے. میں نے کہا سرخ ہے, تو میرے کلام میں تعارض تو نہیں نا. کہا وضاحت کیجئے. کہا وضاحت, چونکہ میں عالم دین ہوں, علمی وضاحت کروں گا. میرے کلام کی مراد یہ تھی, جب میں نے کہا فقط سفید ہے تو معنی یہ ہے کہ دودھ کا ذاتی رنگ سفید ہے, روح افزا کی عطا سے سرخ ہو گیا, عطائی رنگ سرخ ہے. سمجھے آپ بات؟ جہاں اللہ نے فرمایا اللہ ہی علم غیب جانتا ہے تو ذاتی علم غیب اللہ کا ہے. جہاں فرمایا انبیاء بھی جانتے ہیں تو عطائی علم غیب انبیاء کا ہے. تعارض ختم, کنٹرڈکشن ختم.
پتہ چلا جو عقیدہ یہ لوگ پیش کر رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ دیتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. پتہ نہیں میں کس سے بات کر رہا ہوں, میں نے کیا کہہ دیا آپ نے سنا؟ امکان کذب کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کے عقیدے کا ہر نتیجہ یہی نکلتا ہے, کسی نہ کسی طریقے سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. اسی لیے تو انہوں نے کہا نا کہ وہ بول سکتا ہے. یہ مزید چند سوالات ہیں لیکن جو عقائد کے ہیں اس پر میں نے کلام کر دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور یوں ہی آقا کی عظمتوں کے ترانے الاپتے رہیں. اللہ آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور بالخصوص آج کی اس محفل میں جتنے بھی نوجوان یہاں پر موجود ہیں ان تمام سے میں عرض کرتا ہوں کہ عظیم آرگنائزیشن آل انڈیا رحمت عالم کمیٹی جس کے کام سے میں بہت متاثر